تو میڈیا پہ تو دونوں طرف مرتا ہے. مطلب اگر میڈیا یہ سب کچھ نہ دکھاتا تو آپ کہتے ہیں جی سینسر ہے, دکھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے. یہ تو کامن سینس ہے نا کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو ٹی وی پر آنے سے پہلے یا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے خود سوچنا چاہیے کہ ان کو کیا لفظ چننے چاہیے بات کرنے کے لیے اور کیا نہیں. چینلز کو بھی پیمرا کی طرف سے ڈیلے میکنزم کی ہدایات ہیں اور وہ میوٹ کرنا اور یہ سب کچھ ڈیلے میکنزم ہے اپنی جگہ, اور میرے خیال میں وہ سارا ایکسپلین بھی کر دیا جائے گا. لیکن مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا صاحب کہا جا سکتا ہے کہ پتلی گلی سے نکل گئے اور میڈیا کو پھنسا گئے, ٹھیک ہے نا. اور اب میڈیا جانے اور سپریم کورٹ جانے, لیکن میرے خیال میں اگر جنہوں نے بات کی ہے ان کو معافی مل گئی ہے تو جنہوں نے دکھائی ہے انہیں بھی معافی مل جانی چاہیے. اگر مجھے بات کرنے کی آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا اس کو مزید ایکسپلین کر دوں کہ جن کے کہنے پہ یا جن کی ایما پر یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی, اگر ان سے معافی منگوائی گئی ہے عدالت کی جانب سے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ عدالت اس ٹائم کیا چاہتی ہے. خیر میں یہ نہیں کہتا کیونکہ یہ بہت لڑائی ہو گئی پراکسی والی بات. جب انہوں نے اون کیا کہ ہم نے خود کہا ہے تو میں یہ بات نہیں کہتا. تو پگڑیاں اچھالیں گے آپ؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بارے میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آیا. کیا؟ دیکھیں آج اگر آپ کو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر اعتراض ہے اور آپ نے اس پر شوکاز لیا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی کی ہے اور ان سے معافی منگوائی ہے اور میڈیا کو شوکاز کیا ہے, تو جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جناب اسی قسم کی پریس کانفرنس رؤوف حسن صاحب نے بھی کی ہے آپ کے بارے میں, تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں اپنی بارے میں توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرتا. اچھا آپ میری بات, بڑے پن کا مظاہرہ کیا نا انہوں نے. یہ بڑے پن, دیکھیں پھر میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف یکساں نظام انصاف پر ہے. ہم نے سب کو برابر انصاف دینا ہے, کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں, کسی کی عزت کم اور کسی کی زیادہ نہیں, کسی کو کسی کی عزت پہ معافی اور کسی کی عزت پہ قتل نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ اپنے اوپر تنقید پر ایکشن نہیں لیتے تو پھر اپنے ججز کی تنقید پر بھی ایکشن نہ لیں. اچھا یہ کیا سٹینڈرڈ ہوا کہ جی مجھے آپ جتنی مرضی برا بھلا کہہ لیں, گالیاں دے لیں, میرے بارے میں پریس کانفرنس کر لیں, میں تو کوئی کارروائی نہیں کرتا, لیکن اگر آپ نے میرے ججز کے بارے میں کی تو پھر میں کرتا ہوں. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سیدھا کلیئر کٹ میسج ہے. بڑی سمپل ہے. اطہر من اللہ صاحب کی عزت قاضی فائز عیسیٰ کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے. نہیں بے شک نہیں. اچھا لیکن جس برادری سے فیصل واڈا صاحب تعلق رکھتے ہیں وہ شاید اتنی اسٹرانگ برادری نہیں ہے رؤوف حسن صاحب کی, اسی لیے انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. رؤوف حسن صاحب تو زیادہ اسٹرانگ ہوئے نا کہ انہیں کوئی توہین عدالت کا نوٹس دینے کو تیار نہیں. انہوں نے اس سے بری زبان استعمال کی فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال سے. انہوں نے کہا, آج وکیل نے کہا میں تو ایسے الفاظ عدالت میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس موقف سے جو ہمارا نظام انصاف کی بنیاد ہے نا کہ سب کے لیے ایک جیسا برابر انصاف, اس کی نفی ہو گئی. اچھا ہاں اس کی نفی ہو گئی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میرے جی آپ روز میرے میرے لیے انصاف ہو رہا ہے اور آپ کے لیے انصاف ہو رہا ہے. مطلب یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے مجھے جتنی کو گالیاں نکالنے کی اجازت ہے, لیکن اگر ان کے مقابلے کوئی اور نکالے گا تو ہم ان کو توہین عدالت میں اندر دے دیں گے. پہلے بھی یہی ہوا, دیکھیں نا پہلے بھی کیا ہے, پہلے بھی یہ موقف ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توہین عدالت میں سزائیں دی گئی. یوسف رضا گیلانی کو بطور وزیر اعظم توہین عدالت میں سزا دے کر وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, لیکن عمران خان کی دفعہ معافی ہے, پی ٹی آئی کی دفعہ معافی ہے. نہیں معافی نہیں ہے, خان صاحب نے بھی توہین عدالت کے اچھے خاصے کیسز بھگتے ہیں. نہیں پھر معافی ملی نا, سزا تو کسی میں نہ ملی. آپ میری بات, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کچھ کو آپ سزائیں دے دیتے ہیں. نہال ہاشمی کو کیوں, وہ کمزور آدمی تھا. طلال چودھری کو, دانیال عزیز کو, یوسف رضا گیلانی کو, ان کو آپ نے سزائیں دی. ان کو بھی آپ نے شوکاز جاری کر کے ان سے غیر مشروط معافی منگوائی, اور کسی کو آپ شوکاز دینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کوئی بات نہیں وہ گالیاں نکالتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا.